5 دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے، کافی ہے۔ آپ دواخانے پہ جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے، اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے۔ دعا یوں، اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شاف، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما۔ اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے۔ لا شفا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے۔ شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے، اللہم رب الناس اذهب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے، اس سے اس کی بیماری کو دور کر۔ اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے، اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دانا کوئی نہیں ہے۔ لا شفاء کا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا۔ شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑ۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائے، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھیں شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھا۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں۔ سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد وحاذر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا، کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے۔ ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا۔ کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہے گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یاد رہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کی دعا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت کے تعلق سے جو علماء نے یہ کہا ہے، اس کو نماز کی سجدے پر قیاس کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر آپ چاہے تو کچھ یاد نہ ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، 3 بار، جیسا عام نمازوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لے کافی نہیں۔ لیکن ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی کچھ روایتیں ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا ذکر کیا، جو ابو داؤد کی روایت ہے، اور فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ تلاوت کرتے
اور اس میں دعا کرتے اور تکرار کرتے، مطلب اللہ قبول کرے بول کے بہت زیادہ اس دعا کو کرتے۔ وہ دعا کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سجدہ تلاوت میں نبی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور دعا یوں ہے، آپ فرماتے اور کہتے سجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ یہ آپ اس میں دعا پڑھتے، اس کا ترجمہ ہے میرا چہرہ اس ہستی کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت و قوت سے اس کے کان اور آنکھیں بنائی۔ تو آپ سجدہ کرتے اور یہ دعا پڑھتے، تو آپ کو ہم یہ پڑھ سکتے، نہ یاد ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ دعا کے بعد آپ اور ایک دعا اضافہ کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں؟ اوپر کی دعا پڑھنے کے بعد دوسری دعا اضافہ کرتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ یہ دعا پڑھتے ہیں جس کا معنی ہے اللہ بہت بابرکت اور بہترین تخلیق کرنے والا، یہ اضافہ کرتے ہیں۔ تو ہم بھی چاہے تو یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ بھی اضافہ کریں اوپر دعا کے ساتھ، نہ یاد ہو تو پھر سیدھا آپ عام سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، انشاءاللہ جس 3 بار یہ کافی ہو جائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا حدیث لمبی ہے لیکن سنا دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن روایت جو کرتے ہیں وہ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک شخص، اور وہ ایک شخص کون تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک درخت کی طرف منہ کر کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے جب سجدہ تلاوت کیا، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک درخت کی طرف منہ ہے اور سجدہ تلاوت کر، جب میں نے رات میں خواب میں سجدہ تلاوت کیا تو درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا خواب، اور اس درخت نے یہ دعا پڑھی، خواب میں بتایا جا رہا اس جھاڑ میں، اس پیڑ میں، اس درخت نے یہ دعا پڑھی۔ کیا دعا پڑھی سنی؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وزعنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داؤد۔ یہ دعا وہ جھاڑ پڑھ رہا تھا، ترجمہ اس کا یہ، اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر لکھ دے، اور اس کے سبب مجھ سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دے، اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے، اور اس سجدے کو میری طرف سے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول کیا تھا۔ یہ دعا وہ جھاڑ پڑھ رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت سجدہ تلاوت کی تو میں نے آپ کو سجدے میں وہی دعا پڑھتے سنا جو اس شخص نے جھاڑ کی دعا کہہ کر اللہ کے رسول کو سنایا تھا۔ اور ان کے بعد بات خواب کے ذریعے ایک صحابی کو بتائی گئی، دعا اللہ کے رسول نے جب سنی تو آپ نے سجدے میں پڑھی، تو پتہ چلا یہ دعا بھی کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو تینوں دعائیں سجدہ تلاوت کی دعائیں، یاد نہ ہو تو میں نے آپ کو رکھ دیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں 3 بار، انشاءاللہ اسی کافی ہو جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے۔ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو آخرت میں بدلہ، اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے۔ تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر 2 شکلیں ہیں، اس قبول کرنے کی 2 شکلیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی، آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا۔ تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ۔ اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد، کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد بھی کرتا ہے۔ لیکن تو جو پہلی شکل ہے، پھر اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد۔ آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے، زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی۔ اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کے منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی۔ تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ مصیبت ٹل جائے۔ پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا،
उस दिन मेरे वालिदैन सो गए थे, बच्चे हालांकि मेरे भूख से तड़प रहे थे, मैंने फिर भी बच्चों को जो है दूध नहीं दिया, पहले वालिदैन के उठने का इंतजार किया, उन्होंने पिया, फिर मैंने बच्चों को दिया। ये मैंने तेरे लिए किया था, अगर तुझे ये चीज पसंद है तो जो है इसको जो तू थोड़ा इस मुसीबत को हटा दे। पत्थर थोड़ा खिसक गया, रोशनी अंदर आने लगी, फौरन असर हुआ दुआ का, फौरन इंस्टेंट दुआ हुई, असर हुआ, पत्थर थोड़ा खिसक गया। फिर दूसरे शख्स ने दुआ की, और तीसरा बहरहाल तफसीली है वाकया बहुत लंबा, तीनों ने दुआ की, एक की दुआ पे थोड़ा खुला रोशनी, दूसरे की दुआ पे इतना खुला कि बाहर देख सकते लेकिन निकल नहीं सकते, तीसरे की दुआ पे वो रोल करके बाजू हट गया और तीनों बाहर निकल गए। जब भी अल्लाह ने जवाब दिया उनकी दुआ का, ये एक शक्ल। अब दूसरी शक्ल जो अल्लाह बाद में जवाब देता है, जो बईद होता है, अरसे बाद देता है, तो आइए उसकी मिसाल कुरान ने दी। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 129, और फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। ऐ अल्लाह, इन लोगों में से, इन्हीं में से एक रसूल पैदा कर। ऐ अल्लाह, इन लोगों में से। दुआ कब किया आपने मालूम आपको? जब इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को लाकर मक्के में छोड़ दिया। मक्के में छोड़ने के बाद जब आए तो एक दुआ कर रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं? ऐ अल्लाह, मेरी इस औलाद से, इस्माइल से, इसकी नस्ल से, इन लोगों में से जो है अल्लाह फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, उन्हीं के अंदर से एक रसूल उन्हीं में से भेज, यतलु अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर उन्हें सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और तेरी किताब का इल्म उन्हें दे, वल हिकमा, और उनको नबवी इल्म हदीस का इल्म हिकमत अता फरमाए, व युज़क्कीहिम, और उनकी नफ्सों गुनाहों से पाक करे। और ये दुआ का नतीजा कौन थे मालूम आपको? ये दुआ कब कबूल हुई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का नतीजा थे। आपने हदीस में इसकी तफसीर की और फरमाया, आपने फरमाया मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूँ। कितने हजार साल पहले की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ? कबूल कब हुई? वो उन्हीं में से रसूल आया। आखिरी नबी अरब थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल थे, लेकिन हजारों साल बाद दुआएं रायगा नहीं जाती है, असर लाती ही असर हो, फौरन या बाद में। और बाद की फौरन की मिसाल भी मैं रख दी, बाद की मिसाल भी रख दी आपके सामने। तो अल्लाह के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। हर दुआ कबूल होती है, मेरी आपकी भी होती है, लेकिन फौरन नहीं हुई। कई हजार साल बाद उसी नस्ल में इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक नबी आए। दुआएं खूब दीजिए, खूब दुआएं दीजिए। ये दुआएं पता नहीं कब असर लाई, कितने नस्लों बाद लाएंगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हजारों साल बाद रंग लाई, 3000 साढ़े 3 4 हजार साल बाद। दुआएं करना चाहिए, इसके बड़े फजाइल याद रखिए। तो 3 शक्लों में से पहली शक्ल की 2 किस्में हैं कि फौरन और देर से, लेकिन याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ कबूल करता ही है। दुआ कभी रायगा नहीं जाती। कभी अपनी दुआओं से मायूस मत होइए कि मैंने दुआ की और कबूल ना हुई। इसी तरह समझते हैं तो उसको मसला बताइए, खुद भी दुआ करिए, नहीं कि आप बरी हो गए नहीं उन्होंने कर रहे दुआ, वो भी दुआ करे, तो ये भी जायज है, ऐसा करवाया जा सकता है। ठीक इसी तरह वो काम जो दुआ के अंदर मना है। बस ये आखिरी बात है, दुआ में अशार पढ़ना और पुरतकल्लुफ अल्फाज इस्तेमाल करना मना है। अशार, शेर शायरी, मतलब बिल्कुल तर्ज में दुआ पढ़ते ना, फला 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 फला, वो चलते रहता। कुछ लोगों का एक बिल्कुल एक टेप चलता हो, शायरी और फला और फारसी शायरी के अंदर दुआ करना। और पुरतकल्लुफ अल्फाज, बहुत ही तकल्लुफ ऐसे अल्फाज की पीछे वाले खाली देख रहे दूसरे को क्या कर रहा बोल करी, ये दुआ है उसकी, पुरतकल्लुफ अल्फाज। ठीक, ये दुरुस्त नहीं है, बुखारी की रिवायत है। इसी तरह इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ में गैर जरूरी बातें करना मना है। गैर जरूरी बातें कि जन्नत होना, ये होना, उसमें फला होना, बस जन्नत का सवाल कीजिए, जहन्नुम से निजात का सवाल। किसी तरह अपने गुनाहों की जो दुनिया में सजा मांगने की दुआ करना ये मना है कि आप अल्लाह से ऐसी दुआ करें। सही मुस्लिम की रिवायत, एक सहाबी ने एक दुआ की, अल्लाह मेरे गुनाहों की सजा मुझे दुनिया में दे दे, और वो बीमार पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आदत हुए, कहा तूने क्या किया ऐसा? तो अल्लाह के रसूल मैंने एक दुआ की, अल्लाह मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में दे। तो कहा क्या तेरे में इतनी ताकत है जो दुनिया में गुनाह की सजा तू भुगत सके? कहा तूने ये दुआ करना था, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन, अल्लाह दुनिया भी आसान कर, व फिल आखिरति हसनतुन, आखिरत भी आसान कर, वकीना अज़ाबन नार, आग के अजाब से बचा। कि तो उन्होंने ऐसी गलत दुआ की कि उनको बुखार चढ़ गया था, अल्लाह ने कबूल की, उनको उसके बदला मिल रहा था, तो फिर उन्होंने दुआ की, बुखार चला गया। तो अपने लिए दुनिया में मेरे को दे दे बोलकर नहीं करना चाहिए। अल्लाह हो गया मुझसे गुनाह माफ कर, नहीं अल्लाह मेरे को सजा से दुनिया में जितने मैंने किए कहाँ से भुगत सके, कई जिंदगी भी लाएंगे तो नहीं भुगत सकते हम। ठीक है, तो माफी तलब कीजिए, ये सबसे तरीका। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने जो है खादिमों के लिए और अपने माल के लिए बददुआ करना मना है। अपने लिए, अपने बीवी बच्चों को बददुआ दे रहे आप, अपने माल को बुरा भला कर रहे, अपने गुलामों को बुरा भला करे, बददुआ दे रहे, मना है। इससे आपसे अबू दाऊद की रिवायत में रोका। इसी तरह बुखारी की रिवायत है, मौत की दुआ करना दुरुस्त नहीं। आप ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाह अगर मौत मेरे लिए बेहतर है तो मौत दे, जिंदगी बेहतर है तो जिंदगी दे, लेकिन आप ये नहीं कहते अल्लाह मुझे मौत दे दे। बहुत सी औरतें होती ना, कुछ हुआ नहीं हुआ, अल्लाह उठा तो भी ले मेरे को, अल्लाह उठा तो भी ले मेरे, बस हर थोड़ी देर को उठा तो भी ले मेरे को,
مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتے، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بددعائیں دیتے ہیں، جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے، بچوں کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث تھی پہلی میں پھر دہرا دیتا ہوں، اولاد، اپنے خادم، غلاموں کو، بچوں کو بددعا نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اپنی جانیں، خود کو، اپنی اولاد، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بددعا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بددعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ سے قبول کر لے۔ تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بددعائیں دیتی بچوں کو، ناز پیٹا ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو ایسے ہے، بددعائیں مت، اس کو کبھی اپنا عام معمول میں بنائیے۔ اچھے لوگ، انبیاء، صلحاء کبھی بددعائیں نہیں دیتے، ورنہ ہمارے پاس تو ایک معمول ہو گیا نا، بچوں کو مائیں بددعا دیتی، کچھ بددعائیں دے رہی کہ تم ایسے ہو جاؤ، تنگ کر دیے، ویتاق لا دیے، میرے کو فلاں ہو جائے، تمہارا تو بیڑا غرق ہو، اللہ نے قبول کر لیا تو، اور پھر وہی مائیں پھر دعائیں کریں گی، اللہ اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، پھر آپ نے تو بددعا دیے تھے۔ خواہ مخواہ اچھے الفاظ، برے الفاظ مت نکالیے، ٹھیک۔ اسی طرح موت کی دعا کرنا منع ہے، اسی طرح خطا رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے، اور اسی طرح اجلت طلبی سے دعا کرنا آپ سے منع کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی یا ولی یا بزرگ کے تھرو وہ کرنا کہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، اور فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا اللہ کے سوائے دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کتاب کہتے ہیں، اے فلاں کے تم فلاں کر سکتے ہو، تمہارے ذریعے سے شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، مطلب یہ بھی اتنا ہولڈ رکھتے ہیں کہ اللہ کو منوا سکتے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ اس کا، تو یہ نہیں ہوں گی، یہ تھی۔ اسی طرح اصل میں فرمایا، غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی، یاد رکھیے۔ اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی، یاد رکھیے۔ دعا مانگتے وقت جو ہے ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میں نے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت میں 46 سے فرمایا کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے دعائیں کرتے ہیں وہ بڑا شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے۔ آج انہی سے مانگتے ہیں نا ہم، جو سن بھی نہیں سکتے ہماری بات، بے خبر ہے ہماری باتوں سے، کہاں جا کے مانگ رہے ہیں آپ، جو سن بھی نہیں سکتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے قیامت دن میرے کو شریک کر دیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا مانگنا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے دعاؤں کے تعلق سے قرآن میں بڑی وہ ترغیب دلائی، اور اللہ کے علاوہ دعا مانگنا بہت سخت گناہ بتایا۔ 2-3 آیتیں رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور یوں کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو غور سے سنو، اے انسانوں غور سے سنو، اللہ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، ایک مثال دے رہا ہے۔ کیا مثال سنی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو پیدا نہیں کر سکتا وہ سن بھی نہیں سکتا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ بڑے کمزور ہے جو ایسوں سے مانگتے، اور بڑے کمزور ہے جو لوگ مانگنے والے ہیں۔ کتنا کمزور ہے نا، آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، ایک مکھی لے جائے تو اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا ہو، آپ اس سے مانگتے ہو؟ جو مکھی پیدا نہ کر سکے اس سے دعائیں کرتے ہو، جبکہ وہ مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا جو شخص، وہ خود غافل ہے آپ کی ان دعاؤں سے۔ قیامت کا روز انکار کریں گا آپ کے شرک، اللہ میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے مجھ سے مانگو، یہ لوگ پکڑ لی مجھے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 تھی، آگے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر 14، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت 14، 13 اور 14 فرماتا ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں دعا میں، انہوں نے تو ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ ذرہ، خطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا آتا ہے پتلا، وہ بھی نہیں پیدا کیا انہوں نے، تم جس سے دعا مانگتے ہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا، اور جب تم پکارتے ہو سن بھی نہیں سکتے ہو، بہرے ہو، ان کو سنے نہیں آتا ہے۔ دعاکم، تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لے، کوئی زندہ ہے بس سن بھی لے تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، طاقت نہیں تھی قبول کرنے کی۔ آگے فرمایا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تمہارے اس عمل، اس شرک سے انکار کریں گے روز قیامت۔ اللہ ہم نے نہیں بولا تھا ان کو ہم سے مانگو، یہ بعد والے ہم کو پکڑ لی، تو اپنے شرک کا انکار کریں گے جو تم لوگوں نے کیا۔ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خَبِيرٍ، اور فرماتا ہے حقیقت حال
کہ ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. مطلب اللہ کے رسول جو بتا رہے ان پر ایمان لاؤ. یہ مشرکین کے لیے تھا، لیکن افسوس آج مسلمان اس میں پڑھے. اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. تم اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں. تو جو پیدا ہوتا ہے دعا سن بھی نہیں سکتا ہے. کیا فرمایا؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں، وہم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے. امواتا غیر احیاء، وہ مردہ ہے، زندہ بھی نہیں جن سے تم مانگ رہے ہو. آج ہے نا ہمارا حال تو یہ مردوں سے مانگ رہے آج ہم سوچتے رہیے کہ ہم سمجھے اللہ سنتا نہیں تھے مردوں کی سنیں گا. تو کہا امواتا غیر احیاء کو کہ وہ مردہ ہے، زندہ بھی نہیں. احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، اور دوبارہ اٹھنا ہے تک ان کو معلوم بھی نہیں ہوا قیامت تک تم نے کیا کیا مانگا ان سے. تو ہم کوشش کریں خالص اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے دعاؤں میں. دعا عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور دعا اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے. حکمت مصلحت کے تحت تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں اللہ سے ناراضگی یا دین و شریعت یا دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. دعا بڑا افضل عمل ہے. یہ مومن کا ہر مصیبت پریشانی دنیا کی ہر تکلیف اور مسائل کے خلاف بہترین ہتھیار ہے. کوشش کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہر بار اللہ سے ہم دعا کریں، خوب دعائیں کرے کہ کم از کم قبول اگر ظاہری نہ ہو تو آخرت میں باطنی اجر اس کا ضرور انشاءاللہ ملے گا. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے زیادہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا گیا کھاتے پیتے عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے. بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے. پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا ہوئی دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا فائدہ، یا دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ. یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں دو آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پہ نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. اٹھا سمجھ رہے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 میں اللہ نے فرمایا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بندے سوال کر سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے فلا کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں فَإِنِّي قریب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال گیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قریب کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قریب میں قریب ہوں ان سے۔ مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کی بات آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں۔ تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرمایا فلیستجیبوا لی تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کرے، مجھے سے ہی مانگے، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لائے، لعلکم یرشدون شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت کرو۔ ولیؤمن ایمان مرل شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو۔ تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ وضاحت کر دوں کہ شفاعت یہ ایک الگ چیز ہے اور وسیلہ یہ ایک الگ چیز ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم ان دونوں کو دیکھیں گے ایک ساتھ، اور اس میں انشاءاللہ عزیز دونوں کو مختلف انداز سے رکھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ یہ وہ عنوان ہے جس عنوان کے تعلق سے اس معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس میں افراط و تفریط کے شکار ہے، یا تو اس میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ ہر کسی شخص کو یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری شفاعت کرے گا، یا کچھ لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر برے لوگوں کو اتنا ہی اس کا وہ کرتے کہ انکار کر بیٹھتے ایسی کوئی شفاعت ہے ہی نہیں۔ تو حقیقت ہے کیا؟ ایک مومن جو ہوتا ہے یہ جو ہے امت وسط اللہ نے اس امت کو کہا ہے وہ بیچ کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ تو آئیے ہم آج دیکھتے ہیں حقیقت میں شفاعت ہے کیا، وسیلہ کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا اس کی سچائیاں کیا ہے، اور کیا اس میں غلو ہے، کیا اس میں لوگوں نے زیادتی کی ہے، اور کس معاملے میں ہم کمزور پڑے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ شریعت اسلامیہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، نئے کام کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد کو لے کر وہ نیا کام کو ایجاد کرتے ہیں۔ تو شفاعت اور وسیلہ بھی یاد رکھیں اس کی حقیقت ہے، لیکن لوگوں نے اس کو لے کر اس کی بنیادیں تو لے لی، لیکن جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عقیدہ رکھا اس عقیدے کو چھوڑ کر ایک منمانا عقیدہ لا لیا۔ وہ نام تو وہی ہے شفاعت اور وسیلہ، لیکن اس کے پیچھے جو عقیدہ آج اس دور میں رکھا جا رہا ہے وہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یاد رکھی جو آج چل رہا ہے عمومی طور سے۔ انشاءاللہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور باطل عقیدہ کیا ہے، دونوں کو آپ کے سامنے جو اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی جو ہے میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ شفاعت ہے کیا، شفاعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں شفاعت جو ہے شین فی عین یہ لفظ اس کا مصدر ہے، اس سے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، ملانا یا نزدیکی کرنا، یا اس کو جو ہے شفاعت کہتے ہیں، یہ جس کو کہتے ہیں ایون نمبرز، یا جس کو کہتے ہیں جفت، جس کو کہتے ہیں جس طرح سے 2 اور 4 اور 6 جفت نمبر ہے، اسی طرح طاق نمبر ہوتے ہیں 1 3، تو شفاعت کہتے ہیں ان نمبر کو جو جفت ہوتا ہے، اس لیے کہ جفت نمبر طاق نمبر کو جوڑ دیتے ہیں۔ تو شفیع کہتے ہیں جو جوڑتا ہے، نزدیکی اختیار کراتا ہے، نزدیک پہنچاتا ہے، یا دونوں کو ملاتا ہے، اس کو شفیع کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ شفاعت آتا ہے۔ تو گویا شفاعت کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، اور شرعی اصطلاح میں شریعت میں شفاعت کا معنی ہوتا ہے کہ گناہگار لوگوں کی اللہ رب العزت جو ہے مغفرت کرے گا کچھ لوگوں کی وجہ سے، یا وہ لوگ ان کی وجہ بنیں گے جنت میں جانے کی۔ شفاعت کا جو شرعی عقیدہ ہوگا وہ یہ ہوگا
کہ شریعت میں کہیں گے قیامت کے روز گناہگار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے فرشتہ، نبی یا کسی ولی کو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اس کی سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ یہ شفاعت کا عقیدہ ہے شریعت کے اصطلاح میں۔ جو شفاعت کر رہا ہے وہ مشفی ہے، شفاعت کرنے والا، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے وہ اس کی شفاعت، جو شفاعت کرنے والا ہے اس کو مشفی کہتے ہیں عربی میں، مطلب وہ اس کو جوڑتا ہے، یا شفیع کہتے ہیں جو اس کو جوڑ رہا ہے، جس کو جوڑا جا رہا ہے۔ تو شفاعت کا عقیدے کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے روز وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، ان گناہگاروں کو اللہ رب العزت رسول اللہ کو حکم دیں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہگاروں کے رب العزت کے سامنے مغفرت یا بخشش کرائیں گے اور انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ یہ اس کا معنی ہے شفاعت کا۔ لیکن اس شفاعت کے تعلق سے چونکہ اس معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں اور بہت زیادہ بدگمانیاں ہیں، یا بہت زیادہ ہم کہیں گے جو ہے اس کے تعلق سے غلط فہمیاں، جو غلط باتیں اتنی رائج ہیں کہ اصل عقیدہ ان باطل عقیدوں کے اندر چھپ جاتا ہے۔ عموماً اکثر یوں ہوتا ہے کہ اصل عقیدہ پتہ نہیں ہوتا ہے اور باطل چیز ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ آئیے آج اس مختصر سے جو وقفے میں رکھنے کی کوشش کروں شفاعت ہے کیا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شفاعت کے تعلق سے علم نہیں ہونے سے، اس کی غلط فہمی ہونے سے، یا جو ہے شرعی علم کی کمی سے جو نقصان اس معاشرے کو ہو رہا ہے، اس غلط عقیدے کی بنیاد پر پہلے وہ عقیدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ اگر ایک شخص شفاعت کا صحیح عقیدہ نہ رکھے تو اس سے ہوتا کیا ہے۔ آئیے چند نقصانات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اپنے طور سے، جہاں تک معاملہ ملائکہ اور انبیاء کا رہا تو یہ تو سمجھ میں آئی بات، لیکن اس کے بعد امتیوں میں سے جن کو ہم اللہ کے ولی کہیں گے، امتیوں میں سے یا شہداء کہیں گے یا صالحین کہیں گے، ان لوگوں کو خود ساختہ شفیع بنا لیتے ہیں، خود ساختہ چن لیتے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ جبکہ شفاعت کون کریں گا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یاد رکھیے۔ ہاں ملائکہ شفاعت کریں گے، انبیاء اپنی قوم کے لیے شفاعت کریں گے، یہ تو طے ہوا، لیکن اس کے بعد اولیاء میں سے، صلحاء میں سے، نیکوکاروں میں سے کون شفاعت کریں گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں لوگ اپنے دل سے، اپنے طور سے کچھ لوگوں کو چن لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس، شفاعت مطلب سفارش کرنا، جوڑنا، تو یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس، اور ان کو چن لیتے ہیں، اور جب ان کو وہ خود ساختہ چن لیتے ہیں، اپنے منمانے ڈھنگ سے چن لیتے ہیں، زندہ ہو یا مردہ ہو، یہ ہماری سفارش کریں گے، پھر ہوتا کیا ہے، پھر ان کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں، ان کے پیچھے دنیا میں چل پڑتے ہیں، اور تمام وہ عقیدے جو اللہ کے تعلق سے ہونا چاہیے وہ عقیدے ان لوگوں کے تعلق سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام وہ عقائد جو اللہ کے تعلق سے ہونا چاہیے وہ ان لوگوں کے تعلق سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے میں اس کا غلط عقیدہ ہونے سے شفاعت اور وسیلے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب ایک انسان خود ساختہ کسی کو اپنے دل سے اپنا یہ کہتا ہے کہ یہ میری شفاعت کرے گا، یہ میرا مشفی ہے، اس کے ذریعے میں اللہ سے جڑ جاؤں گا، اللہ میری مغفرت کرے گا، جب یہ سوچ لیتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت، اس کی شریعت اور تمام چیزوں سے بے باک ہو جاتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے بس اب میں نے فلاں کا دامن تھام لیا، فلاں کے پیچھے میں لگ گیا، فلاں کو میں نے پکڑ لیا، اب یہ میرا بیڑا جو ہے پار کر دیں گے، یہ میرا معاملہ حل کر دیں گے، یہ اللہ کے نزدیک میری سفارش کر لیں گے، اور یہ جو مجھے جنت دلا دیں گے، یہ عقیدہ وہ رکھ لیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں مثالیں گڑنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جو خود سے کسی شخصیت کو پکڑتا ہے اور اس سے یہ تصور کرتا ہے کہ یہ میری شفاعت کریں گا، وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے لیے مثالیں گڑنے لگتا ہے۔ کیوں مثالیں گڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کے لیے گھٹیا مثالیں گڑنے لگتا ہے، جس طرح سے جج اور وکیل کی مثالیں، ٹرین کا انجن اور پیچھے چلنے والے ڈبوں کی مثالیں، کہ جس طرح سے ٹرین کا انجن چلے جاتا ہے، ڈبے خود بخود کھینچے چلے جاتے ہیں، لہٰذا ہم نے جس کو اپنا مشفی مانا ہے، جو ہماری شفاعت کرنے والا ہے، اس کو اگر تھام لے تو جس طرح سے انجن چلا جاتا ہے، ڈبے بھی جاتے ہیں، جب وہ جنت میں جائیں گے میں بھی ان کے پیچھے جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو اس طرح کے گھٹیا جو ہے وہ مثالیں اللہ کے لیے گڑتا ہے، یاد رکھیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، خود ساختہ جب شفیع چن لیتا ہے، یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ میری سفارش کریں گے، تو پھر وہ یہ شروع کرتا ہے کہ اللہ کے لیے بری بری مثالیں گڑنا شروع کرتا ہے، اور جو ہے سمجھانا ہے، اور دنیا میں افسران بالائے کی مثالیں دیتا ہے یا گاڑیوں کی مثالیں دیتا ہے، اور اس طرح کی جو گھٹیا مثالیں دیتا ہے جو مثالیں شریعت نے نہیں دی۔ دوسرا جو معاملہ ہوتا ہے، جو غلطی اس سے ہوتی ہے، جب وہ خود ساختہ کسی کو اپنا مشفی بنا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری شفاعت کرے گا، یہ میری سفارش کرے گا، تو شفاعت کا امیدوار خود یہ طے کر لیتا ہے کہ فلاں بزرگ یا فلاں ولی شفاعت کے منصب پر فائز ہے، سیلف اٹیسٹ کر دیتا ہے اس کو، وہ خود یہ سمجھ لیتا ہے یہ میری شفاعت کریں گے۔ اصل تو یہ کہ رب فرمائے کہ یہ شفاعت کرنے والے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کا معاملہ تو بالکل طے رہا کہ ملائکہ شفاعت کریں گے، اور ملائکہ طے شدہ ہے، انبیاء شفاعت کریں گے، انبیاء طے شدہ ہے، لیکن اس کے بعد کی امتیوں میں سے رسول اللہ کی کون شفاعت کریں گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن یہ شخص جو اپنا خود ساختہ شفیع ڈھونڈ لیتا ہے،
کہ یہ میری شفاعت کریں گا، اللہ کے پاس سفارش کریں گا، وہ کیا کرتا ہے کسی ایک زندہ یا مردہ انسان کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا سفارشی ہے، اور اس کو سفارش کے منصب پر فائز کر دیتا ہے۔ اور حالانکہ اس بات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کو نہیں کہ کون شفاعت کرے گا اور کون نہیں کرے گا، یہ دوسری غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تیسری غلطی جو کرتا ہے، شفاعت کا امیدوار بخشش اور مغفرت کے لیے اپنے خود ساختہ شفیع کو، جس کو وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ سفارش کریں گے، ویسا ہی توکل کرتا ہے اس پر جیسا اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، ویسا ہی بھروسہ کرتا ہے اس پر جیسا اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ مطلب جس طرح سے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے غضب اور غصے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی خوشی سے خوش ہونا چاہیے، یا وہ کام رضا کے لیے کرنا چاہیے، وہ اپنے خود ساختہ شفیع کے لیے وہ سب کام کرنے لگ جاتا ہے کہ فلاں شخص میری سفارش کریں گے، اگر وہ خوش ہو جائے تو میرا بیڑا پار، اگر وہ ناراض ہو جائے تو میں تو مصیبت زدہ اور جو مشکلوں میں پھنس جاؤں گا، اگر وہ جو ہے مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر تو میرا معاملہ درست ہوا، وہ ناراض ہو گیا تو اس کو ایسا ہی خوش کرتا ہے جیسا اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک انسان خود سے کسی کو اپنا مشفی سمجھ لیتا ہے، شفاعت کرنے والا سمجھ لیتا ہے، سفارشی منسوب کرتا ہے، تو پھر اس سے ویسی محبت اور ویسا ہی ڈر رکھتا ہے جیسی محبت اور ڈر اللہ کی ہونے چاہیے، ویسی اطاعت اور ویسی فرمانبرداری کرنے لگتا ہے جیسی اطاعت و فرمانبرداری اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اس طرح سے لگ جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، بالکل عموم آپ پائیں گے کچھ لوگوں کو انہوں نے طے کر لیا، خود طے کر لیا یہ سفارش کریں گے، اور پھر لگے ان کے پیچھے، جو وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی ہونی۔ یہ اس خصوصیت شفیع کے لیے توکل کرنے لگتا ہے جیسا توکل اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہے۔ پھر وہ آگے کیا کرتا ہے کہ نماز، روزہ، تلاوت، تہجد، صدقہ اور خیرات وغیرہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے یہ شفاعت کا امیدوار خود ساختہ شفیع کے لیے تمام کام کرتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر وہ کام نہیں کرتا، جس کو وہ سفارشی سمجھتا ہے، خود ساختہ شفیع جو بنا لیتا ہے کہ یہ میری شفاعت کریں گا، تو وہ کیا کرتا ہے چن کر جو ہے یہ تمام کام اس کے لیے کرتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ نماز اس کے لیے، روزہ اس کے لیے، زکوٰۃ اس کے لیے، نیاز اس کے لیے، منتیں اس کے لیے، قربانیاں اس کے لیے کرتا ہے تاکہ وہ راضی ہو جائے اور جو ہے میرا بیڑا جو ہے پار کر دے اور میرے لیے آسانی کرتے۔ تو بجائے اللہ تعالیٰ کی کرنے کے لیے وہ جو ہے بندوں کے ساتھ یہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ان کو راضی رکھوں، چاہے پھر اس کے لیے کوئی بھی ناراض ہو جائے۔ اسی طرح جو ہے شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کو جب آخرت میں اپنا کارساز تسلیم کر لیتا ہے تو دنیا کے تمام معاملوں میں بھی اس کو کارساز تسلیم کر لیتا ہے کہ اگر کوئی دکان بھی کھولنا ہے تو بابا آپ بتائیے تو دکان کھولیں گی ورنہ نہیں کھولیں گی۔ گو اس کی فیلڈ بھی نہیں ہو کہ وہ تجارت کے تعلق سے جانتا بھی نہیں، لیکن اس سے مشورے لیے جائیں گے، کیونکہ جب اس نے آخرت میں اس کو اپنا سفارشی مان لیا تو دنیا کے اندر تو تمام معاملات میں اس کو اپنا سفارشی سمجھتا ہے، اور ہر معاملے اس سے پوچھ کر اور اس کو وہ سمجھ کر اور اس کو بڑا سمجھ کر اس سے پوچھتا ہے، اور جب تسلیم کر لیتا ہے پھر دنیاوی معاملات میں بھی پھر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اور یوں دنیاوی مصائب اور مشکلات اور تکلیفیں اور بیماریوں میں اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارنے لگتا ہے۔ جب یہ تصور کر لیتا ہے کہ آخرت میں یہ مدد کرنے والے ہیں تو پھر دنیا کے اندر بھی کیا کرتا ہے، تمام چیزیں انہی سے پکارتا ہے، مدد کو انہی کو آواز دیتا ہے، اسی طرح حاجت روائی کو انہی کو آواز دیتا ہے، مشکل کشائی کے لیے اپنی مشکلوں کو حل کے انہی آواز دیتا ہے، دستگیری کی تمام چیزوں کے لیے، پھر جو اولاد کے لیے اور مال کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے انہی کو آواز دیتا ہے۔ جب یہ طے کر لیتا ہے کہ قیامت میں یہ میری سفارش کریں گے تو ظاہر سی بات دنیا کے اندر بھی یہ لوگ جو ہے میرا تمام جو ہے کام کر سکتے ہیں، میرا بیڑا پار لگا سکتے ہیں، اس طریقے عقیدے بنانا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے آخرت اپنے خود ساختہ شفیع اور سفارشی کو دنیا میں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے تسلیم کر لینے کے بعد وہ اس کی ناراضگی کو اسی طرح لیتا ہے جیسے اللہ کی ناراضگی، اس کے خوش ہونے کو اسی طرح لیتا ہے جس طرح سے اللہ کا خوش ہونا۔ اور یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا سفارشی سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت سفارش کریں گا اللہ کے پاس، پھر تمام وہ کام اس کے لیے کرتے ہیں جو درخت اللہ کے لیے کرنا چاہیے، جو عظمت، جو کبریائی اور جلال اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا چاہیے، وہ عظمت اور کبریائی اور جلال شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کے لیے محسوس کرتا ہے۔ مطلب جس کو اس نے یہ مان لیا کہ یہ اللہ کے پاس میری سفارش کریں گے، وہ ان کے لیے وہ تمام کام کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، یا جو ہے اس کو خوش کرنے کو چھوڑ کر۔ جس طرح انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رحم اور کرم کی جو ہے وہ انتظار کرتا ہے، یہ شخص جو کسی کو اپنا شفاعت کے لیے تیار کرتا ہے یا سمجھتا ہے یہ میری سفارش کریں گے، یہ اسی طرح جس طرح سے اللہ کی طرف نظر رحم و کرم کے لیے انسان دوڑاتا ہے، یہ اپنے شفیع کے لیے اسی طرح دیکھتا ہے، کاش یہ رحم کر دے تو مجھ پہ رحم ہو جائے، اگر یہ مجھ پہ کرم کر دے تو کرم ہو جائے، یہ اگر میرا معاملہ حل کر دے تو میرا معاملہ حل ہو جائے۔
تو جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے یہ سب کچھ ہے تو پھر دنیا میں جو ہے اسی کے لیے کرم اور اسی کے رحم کے لیے جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اللہ کو چھوڑ دے۔ اسی طرح جو ہے خود ساختہ شفیع کو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے متصف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد انسان جو اللہ تعالیٰ کی جگہ اپنے سارے معاملات کو اس کو جو ہے مختار کل سمجھتا ہے۔ جب یہ تمام چیزوں کو سمجھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی صفات بھی جو ہے اس شخص کو دے دیتا ہے کہ وہ جانتے ہیں میں کہاں ہوں، وہ جانتے ہیں میں کیا کرتا ہوں، انہیں پتا ہے میں کیا کر رہا تھا، ان کو معلوم ہو جائے گا جو فلاں ہے۔ اور یہ مثالیں آپ دیکھتے ہیں بہت سی بار ہوتی ہیں۔ ایک شخص کہنے لگے کہ یہ ہمارے جو ہے سفارشی اللہ کے پاس، کسی نے کہا ایسی کیا دلیل کی سفارشی ہے، تو کہا یہ دل کی باتیں جانتے ہیں۔ دیکھیے اب اللہ کی صفتیں اس کو دینا شروع کر، کہا ہم فلاں کام نہیں کر سکتے، ان کو پتا چل جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا کیا کیا ایسا، یا کیا عمل ہے جو وہ جانتے ہیں تمہارے بارے میں، تو کہا میں کل شام گیا اور جب ان سے ملاقات کی تو مجھ سے انہوں نے کہا آج تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ شخص نے کہا تم روز نماز نہیں پڑھتے، سب کو معلوم ہے، تو انہوں نے کیا نئی بات کہی تم سے؟ یہ ہوتا ہے، ایسے لوگ نہیں کرتے۔ ادھر آؤ، ایک خاص بات کہوں گا تم سے، ہاتھ پر میرے بیعت کر لو۔ کیا خاص بات ہے؟ کسی کو کہنا مت کبھی زندگی میں، بولتا ہاں کہو مت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولنا نہیں کسی کو، چلے جاؤ، یہ راز دفن ہے بس، اور اسی پہ لگے ہیں لوگ۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور اللہ کی تمام صفتیں اس کو دے بیٹھتا ہے کہ وہ جانتے ہیں میں کچھ کروں گا تو میں فلاں کروں گا تو ان کو پتہ چل جائے گا، یہ نہ کروں گا تو بچوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، فلاں نہ کروں گا تو تجارت ڈوب جائیں گی، اگر وہاں زیارت کو نہیں جاؤں گا ان کے پاس تو فلاں نقصان ہو جائے گا، اگر فلاں چیز نہ چلاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ نظر و منت پوری نہ کی تو فلاں ہو جائے گا۔ تمام تر جو ہے صفت اللہ کی اس کو دے کر تمام تر اعمال جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے پھر اس خود ساختہ شفیع کی طرف وہ کرتا ہے، اور تمام چیزیں اس کو راضی کرنے کرتا ہے جو کہ اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو کر، بے خوف ہو کر جو ہے بعد جو اپنی عملی زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتے ہوئے چھوڑ کر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تمام چیزیں چھوڑ کر بس وہ یہ کہتا ہے کہ بس ان کی نظر کرم ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو مکمل ترک کر کے پھر انہی کو خوش کرنے لگ جاتا ہے، اور اب نماز بھی غائب ہے، اس لیے کہ نماز کی کیا ضرورت، فلاں شخص میری سفارش کر دیں گے، روزہ بھی غائب ہے، روزے کیا ضرورت، فلاں شخص میری سفارش کر دیں گے، اور حج اور زکوٰۃ، یہ تمام معاملوں سے بے پرواہ ہو کر شریعت کو ایک طرف بالائے طاق ڈال کر جو اپنے آپ کو جو ہے دنیا کے اندر ہی جو جنتی سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے فلاں شخص کو اگر خوش کر دیا تو میرا بیڑا پار ہو گیا، اب مجھے کسی اعمال کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے جب ایک شخص شفاعت کا صحیح عقیدہ نہیں رکھتا۔ سفارش کا عقیدہ ہے کیا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسی ہوں گی، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کی وجہ سے یہ تمام جو غلط فہمیاں اس جو ہے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں رائج ہو چلی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کی اپنی کتاب میں کہ شفاعت ہے کیا، یہ عقیدہ ہے کیا، اس کی بہت وضاحت کی، اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور ایک مقام پر یوں کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ، اور ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور اس روز کوئی شفاعت کام نہیں آئیں گی۔ تو اللہ رب العزت اس کی وضاحت کر رہا ہے شفاعت کا عقیدہ تو ہے لیکن ان کے کام نہیں آئیں گی۔ اہل کتاب کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اہل کتاب یہ تصور کرتے کہ ہم انبیاؤں کی اولاد سے ہے، شہداء اور صالحین کی اولاد سے ہے، اور ان کو یہ الزام تھا کہ ہم قیامت دن اگر جائیں گے بھی جہنم میں تو ہمارے آبا و اجداد ہمیں ضرور نکال کے جہنم سے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کو واضح کر دیا اور کہا کہ اس دن کو یاد کر لو اہل کتاب، کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئیں گے، اور تم سے کچھ بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا چھوڑنے کے لیے، اور کوئی شفاعت قبول نہیں ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور تم مدد بھی نہیں کی جاؤ گے۔ تمام راستے جو ایک انسان اللہ کو خوش کرے بغیر سمجھتا ہے کہ ان راستوں سے شاید میں جہنم سے نکل کے جنت میں جاؤں، پورے راستے اللہ نے بند کر دیے۔ پہلا راستہ انسان جو سوچتا ہے وہ یہ ہے کسی سے مدد یا پکار کر لوں گا، اللہ نے کہا کوئی نفس دوسرے نفس سے قیامت دن کام نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ جو انسان رکھتا ہے کہ کچھ دے کر چھوٹ جاؤں گا، قیامت کے روز کچھ دے کر بھی چھوٹ نہیں سکتا انسان، جہنم سے یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد ایک آدمی کو شخص کو جہنم سے نکالے گا اور پوچھے گا میرے بندے میری جہنم کیسی ہے؟ وہ کہیں گے اللہ بہت سخت ہے، بہت برا ٹھکانہ، بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کہیں گا اگر میں تجھ سے اگر یہ کہوں پھر زمین و آسمان بھر کے سونا دے دے تو میں تجھے جہنم سے آزاد کروں تو کیا تو یہ کریں گا؟ وہ کہیں گا اللہ ہاں بالکل کروں گا۔ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ دنیا میں اس سے آسان کام دیا تھا وہ کر کے نہ آیا، اور آج کہتا ہے زمین و آسمان بھر کے سونا دوں گا، حکم سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا اور جو ہے ولا تنفع شفاء، اور کسی کی سفارش بھی نہیں چلیں گی۔ یہ تو ذریعہ ہے جس ذریعے سے انسان کام کرتا، کسی کی سفارش بھی نہیں چلیں گی، ولا ہم ینصرون، اور مدد بھی نہیں کیے جائیں گے، ایکسٹرنل ہیلپ بھی نہیں آ سکتی ہے۔ یہی چار چیزیں جو انسان مصیبت میں کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ اگر آپ کسی جگہ پھنس گئے تو سب سے پہلے آپ کرتے ہیں کسی کو آواز دیتے بھائی صاحب میری مدد کرو، وہ نہ ہوا تو کہتے کچھ لے دے کر چھوڑ دو، وہ نہ ہوا
تو کہتے فلاں کا میں رشتہ دار ہوں، فلاں میرا بڑا ہے، فلاں میرا چھوٹا ہے، اور وہ بھی نہ ہوا تو کہیں فون کر کے مدد کو پکارتے ہیں۔ یہ چاروں ہی ذرائع مدد کے اللہ نے کہا اہل کتاب سے چاروں ذریعے بند ہو جائیں گے تمہارے لیے اگر تم اللہ اس کے رسول یا جو ہے میرے رسول کی اطاعت کر کے نہ ہوگی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے شفاعت کے تعلق سے وضاحت کر دی کہ ایسی شفاعت جو شفاعت کا عقیدہ یہود و نصارہ رکھتے تھے، وہ عقیدہ یہ تھا کہ انبیاؤں کے خاندان سے ہونا بس کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، تو اللہ نے اس عقیدے کو جو چور کر دیا اور کہا کوئی شفاعت تمہارے کام نہیں آئیں گے، جو عقیدہ تم رکھ رہے ہو ویسی کام نہیں آئیں گے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ اس آخری نبی کی بات نہیں مانو گے، منمانی کر کے آؤں گے اور پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے، یہ شفاعت نہیں چلیں گی۔ اس کا اظہار جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ان شفاعت یا سفارشیوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جو غلط شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا یہودیوں نے رکھا کہ بنا کچھ اعمال کیے کہ جنت میں جائیں گے، اللہ نے رد کیا۔ اب دوسرا عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں شفاعت کے تعلق، اللہ اس کا بھی رد کرتا ہے اور فرماتا ہے، جو پہلی آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت میں 123 تھی، دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے سورہ 19 کی آیت میں 18 اللہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ ان لوگوں نے مشرکین نے کافروں نے ایسے لوگوں کو سفارشی بنایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں، ما لا یضرہم، ان کو نہ نقصان پہنچاتے ہیں، ولا ینفعہم، نہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی عند اللہ، اللہ کے پاس۔ یہ کافروں کا عقیدہ تھا شفاعت کا۔ وہ کیا سمجھتے تھے؟ تمام گناہ ہم کریں گے اور لے دے کر چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جن کو سفارشی بنایا ہے ان کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ نے کیا کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے ساتھ چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے، جبکہ نہ وہ عبادت جس کی ہو رہی تھی نہ وہ نقصان پہنچا سکتا تھا، ولا ينفعهم، نہ فائدہ پہنچا سکتا تھا، اور اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے یہ لوگ عبادت کر کے هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس۔ تو جو لوگ خود ساختہ سفارشی بناتے ہیں جس کی سند اللہ نے نہیں دی، جس کی سند رسول کے ذریعے نہیں آئی، تو یاد رکھیے ان کا یہی حال ہوگا، نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائیں گی نہ ان کی مدد کی جائیں گی۔ تو ایسے سفارشی جو خود ساختہ ہے ہم نہ گڑ لے، بلکہ وہ اللہ ہی جانتا ہے قیامت کے روز کون شفاعت کرے گا اور کون نہیں۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور اس کی آیت نمبر 43-44 سے فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا رکھے؟ کیا ان لوگوں نے مشرکین نے اللہ کے سوا کوئی اور سفارشی بنا رکھے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سفارشی بنا رکھے؟ کہو اگرچہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں، کہو شفاعت کا اختیار تو سارا کا سارا قل للہ شفاعت جمیعا، کہہ دو کہ تمام کی تمام شفاعت اللہ کے پاس۔ تو یہاں اس آیت سے اللہ نے وضاحت کر دی کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سفارشی بنا لیا ہے، جبکہ یہ خود جانتے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور کہہ دو اے نبی، قل، آپ کہہ دیجئے للہ شفاعت جمیعا، تمام کی تمام سفارش اور شفاعت کا حق اللہ کے پاس ہے۔ تو اس آیت نے سورہ زمر کی وضاحت کر دی، شفاعت کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو پاس نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے اس کا حق دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ یہ مکمل شفاعت، تمام شفاعت، کل شفاعت اللہ کے پاس کا حق ہے، اللہ جس کو چاہے حکم دے گا اور جس کو چاہے نہیں۔ تو یہ اللہ جانتا ہے کون سفارشی اور کون نہیں، یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے کہ یہ سفارشی ہے یا نہیں دنیا کے اندر۔ جس طرح سے لوگوں نے گڑھ لی سفارشی، تو اللہ نے اس عقیدے کی وضاحت کر دی اور اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت کے پاس مکمل شفاعت ہے، پوری کی پوری شفاعت اللہ کے پاس۔ جس طرح سے میں نے خطبے میں بھی آیت تلاوت کی، من ذا الذی یشفع عندہ، 5 دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجئے اور باقی یہی کرتے رہیے کافی ہے، آپ دواخانے پہ جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے، دعا یوں اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شاف، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما،
इश्फी अंता शाफी, इसको शफा दे, तू शफा देने वाला है। ला शिफा इल्ला शिफाउ, तेरे अलावा कोई और शिफा देने वाला नहीं है। शिफाअन ला युगादिरु सक़मा, ऐसी शिफा दे कि जो बीमारी को बिल्कुल ना छोड़े। ये दुआ करते उस बीमार के लिए, जब आप जाते उसको पढ़ते और ये दुआ करते कि मरीज पर हाथ रखकर ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा रब्बिन नासा इज़हबल बास, ऐ अल्लाह जो इंसानों का रब है, इससे इसकी बीमारी को दूर कर। और यकीनन जो आप फरमाते आगे, इश्फी अंता शाफी, तू शिफा देने वाला, तेरे शिफा देने कोई नहीं है। ला शिफाओ का इल्ला शिफाओ, तेरे अलावा कोई शिफा नहीं देता। शिफा ला युगादिरु सक़मा, ऐसी शिफा दे इसको कि इसकी बीमारी को बिल्कुल ना छोड़ो। तो हम भी जब मरीज के पास जाए, कोई घर में मरीज हो जाए, ये दुआ उसके जिस्म पर हाथ रख के पढ़िए, देखे शिफा मिलेंगी, साथ में इलाज भी बहरहाल कराते रहे। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है, एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दर्द की शिकायत की। कहा अल्लाह के रसूल, मुझे तकलीफ हो रही। किसी का आज़ा में दर्द की शिकायत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुना, उसकी दर्द की शिकायत सुनी, तो आपने फरमाया कि तू अपने उस आज़ा पर जहाँ तकलीफ है अपना सीधा हाथ रख और 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ा। पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, अचानक सर में दर्द शुरू हुआ, पता नहीं लोग क्या क्या करवाते हैं। सुन्नत से ये है कि हाथ रखो और 3 मरतबा आपने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़। और उसके बाद आपने फरमाया और कहा कि 7 मरतबा फिर ये पढ़। 3 बार हाथ रख के कहे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, और उसके बाद 7 मरतबा ये पढ़। आपने फरमाया औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही, कि मैं अल्लाह की बड़ाई और इसकी खुदरत की पनाह लेता हूँ। मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िरु, उस चीज से जो मैं महसूस कर रहा हूँ या जिसका मुझे अंदेशा हो रहा है। तो एक बार 3 बार पहले बिस्मिल्लाह कहे और 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जो है शफा देता है। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बीमार हो गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रुकिया किया, दम किया एक दुआ पढ़कर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ पढ़ी थी, हदीस में लफ्ज़ आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुना कहा बिस्मिल्लाह अर्क़ीक, कि मैं अल्लाह के हुक्म से तुझ पे जो है दम करता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और रसूलुल्लाह पर ये दुआ पढ़कर दम की, बिस्मिल्लाह अर्क़ीक, कि अल्लाह के नाम से मैं तुझे दम करता हूँ। मिन कुल्ली दाइन युज़ीक, हर उस बीमारी से जो तुझे नुकसानदेह है। मिन शर्रि कुल्ली नफ्स, और हर नफ्स के शर से अल्लाह तुझे महफूज रखे। वाइन हासिद, और हर नज़र लगाने वाले की नज़र बस से तेरी हिफाजत करे। अल्लाह यशफी, अल्लाह तेरी जो है तुझे शफा दे। बिस्मिल्लाह अर्क़ीक, मैं अल्लाह के हुक्म से तुझको जो दम करता हूँ। ये दुआ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम की। इसी तरह मुअज़्ज़तैन आप पढ़ सकते हैं, इसी तरह सूरे जो है फातिहा पढ़कर हम दम कर सकते हैं। ये तमाम के बड़े फजाइल आते हैं, याद रखिए। हमने ये तमाम चीज़ें बहरहाल आज छोड़ दी हैं, और ऐसी तमाम वो दुआएं जो कुरान से और सुन्नत नबवी से साबित आप पढ़ सकते हैं। मैंने तो 2-4 नमूने के तौर पे रखी। ये अगर पढ़कर हम करेंगे तो आप देखिए, जहाँ दवा से भी इलाज का कुछ हिस्सा हो रहा है, वहीं ये दुआएं बहुत हद तक नफ्सियाती तौर से हमें जो मर्ज से दूर कर देंगी, या कम से कम बीमारी खत्म ना भी हो तो हम एक मजबूत एक मोमिन बने रहेंगे। हम आहो बुका नहीं करेंगे, तकदीर को कोसेंगे नहीं, अल्लाह को बुरा भला नहीं कहेंगे, अल्लाह से बदगुमानी नहीं करेंगे कि हम ही बीमार होना था, कि अल्लाह हमारा ही घर मिला था क्या, मईश मिला था क्या। कम से कम ये तसल्ली रहेंगे, इंसान नफ्सियाती वो मजबूत और खबीर रहेगा, चाहे जिस्मानी एतबार से कितना लागैर और बीमार हो चुका। तो ये दुआएं बड़ी अहमियत रखती है, याद रहे। इसी सीधा सजदा यार, ठीक। इसी तरह सजदे तिलावत की दुआ वो देख लेते हैं। तो सजदे तिलावत के ताल्लुक से जो उलमा ने ये कहा है, इसको नमाज के सजदे पर कयास किया है और कहा है कि इसके अंदर आप चाहे तो कुछ याद ना हो तो सुब्हान रब्बियल आला जो है पढ़ सकते, ठीक है। 3 बार, जैसा आम नमाजों में हम लोग पढ़ते हैं, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ ले, काफी नहीं। लेकिन माय आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुछ रिवायतें हैं जिसमें उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज का जिक्र किया, जो अबू दाऊद की रिवायत है, और फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सजदा तिलावत करते और उसमें दुआ करते और तकरार करते, मतलब अल्लाह कबूल करे बोल के बहुत ज्यादा उस दुआ को करते। वो दुआ के अल्फाज भी आपके सामने रख देता हूँ जो सजदे तिलावत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, और दुआ ये है, आप फरमाते कहते सजदा वजीह लिल्लज़ी खलक़हु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही। ये आप इसमें दुआ पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा है, मेरा चेहरा इस हस्ती के लिए सजदा रेज है जिसने इसे पैदा किया और अपनी ताकत व क़ुव्वत से इसके कान और आंखें बनाई। तो आप सजदा करते और ये दुआ पढ़ते हैं, तो आप हम ये पढ़ सकते। ना याद हो तो सुभान रब्बिल आला 3 बार पढ़ लें। इसके बाद ये दुआ के बाद आप और एक दुआ इजाफा करते हैं। वो अल्फाज क्या है, ऊपर की दुआ पढ़ने के बाद दूसरी दुआ इजाफा करते हैं, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आप ये दुआ पढ़ते हैं जिसका माना है अल्लाह बहुत बाबत कर,
اور بہترین تخلیق کرنے والا یہ اضافہ. تو ہم بھی چاہے تو فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ بھی اضافہ کرے اوپر دعا کے ساتھ. نہ یاد ہو تو پھر سیدھا آپ عام سبحان رب العالی پڑھ لیں انشاءاللہ جس 3 بار یہ کافی ہو جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح ایک اور دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, تھوڑا سا حدیث لمبی ہے لیکن سنا دیتا ہوں, جامع ترمذی کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا, لیکن روایت جو کرتے ہیں وہ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کون تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا کہ میں نے رات میں خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک درخت کی طرف منہ کر نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے جب سجدہ تلاوت کیا, خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں, ایک درخت کی طرف منہ ہے اور سجدہ تلاوت. جب میں نے رات میں خواب میں سجدہ تلاوت کیا تو درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا خواب, اور اس درخت نے یہ دعا پڑھی. خواب میں بتایا جا رہا اس جھاڑ اس پیڑ نے اس درخت نے یہ دعا پڑھی. کیا دعا پڑھی سنی؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وزعنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد. یہ دعا وہ جھاڑ پڑھ رہا تھا. ترجمہ اس کا یہ, اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر لکھ دے, اور اس کے سبب مجھ سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دے, اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے, اور اس سجدے کو میری طرف سے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول کیا تھا. یہ دعا وہ جھاڑ پڑھ رہا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت سجدہ تلاوت کی تو میں نے آپ کو سجدے میں وہی دعا پڑھتے سنا جو اس شخص نے جھاڑ کی دعا کہہ کر اللہ کے رسول کو سنایا تھا. سمجھ کے بعد خواب کے ذریعے ایک صحابی کو بتائی گئی دعا اللہ کے رسول نے جب سنی تو آپ نے سجدے میں پڑھی, تو پتہ چلا یہ دعا بھی کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ تو تینوں دعائیں سجدہ تلاوت کی دعائیں, یاد نہ ہو تو میں نے آپ کو رکھ دیا سبحان رب العالی پڑھ لیں 3 بار انشاءاللہ جیسی کافی ہو جائیں. آگے بڑھتے ہیں, اس لیے آخرت بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں, اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے, اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے, اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے, دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں. ہو آخرت نے بدلا اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے, اس قبول کرنے کی پھر 2 شکلیں ہیں. اس قبول کرنے کی 2 شکلیں وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی. آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا, آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا, آج میں نے دعا کی 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں, مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے بہت لمبے عرصے کے بعد. کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے, بہت دن بعد کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے پھر اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں, پہلا فوراً, دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے, اور وہ جنگل میں تھے, زوردار بارش ہونے لگی, تینوں نے گفا میں پناہ لے لیے. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا, گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا, والدین سو گئے, میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا. اس دن بعد میرے والدین سو گئے تھے, بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے, میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا, پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا, انہوں نے پیا, پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا, روشنی اندر آنے لگی, فوراً اثر ہوا دعا کا, فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی, اثر ہوا, پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی, اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی, ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی, دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے, تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل.
اب دوسری شخص جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے، تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول پیدا کر۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے، دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا۔ مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے، اللہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، احادیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے۔ اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے۔ آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا۔ آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کے نسل تھے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں، اور بعد کی فوراً کی مثال میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی ہے، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی، کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے۔ دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے۔ یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 ساڑھے 3 4000 سال بعد۔ دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے۔